اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے سامعین اور ناظرین محترم؟ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے، ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت پیاری بات سے۔ دوستوں، آج کل کے ہمارے حالات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ جبکہ ہر شخص ایک ذہنی دباؤ، ایک اضطراب اور ایک بے یقینی کیفیت اور ایک نا امیدی کی کیفیت میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر شخص کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ تھک گیا ہے یا کسی جذبے یا بے مقصد زندگی کو گزار رہا ہے۔ دوستوں، جب بھی اس کیفیت میں آپ ڈوب جائیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں، ہم سب اپنے رب کے بہت لاڈلے ہیں، یعنی اتنے لاڈلے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے گنہگاروں، اے میرے بندوں، یعنی کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے نیک بندوں، اے میرے لاڈلے بندوں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مخاطب کیا ہے اور ہمیں فرمایا ہے کہ پریشان مت ہونا، میں تو تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں۔ دوستوں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک، جبکہ پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، تو وہ ہماری ذہنی کیفیات، ہمارے جذبات، ہماری پریشانیاں یا وہ آنسو جو ہم خاموشی سے اپنے رب کے آگے بہا رہے ہوتے ہیں، یا وہ دعائیں جو ہمارے اندر ہی مچل رہی ہوتی ہیں لیکن ہم کسی کے سامنے بول نہیں سکتے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب ان دعاؤں کو ہی نہ جانتا ہو، ان کو سنتا ہی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور اگر وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا مداوع ہی نہ کرے، ہماری فریادوں کو قبول ہی نہ کرے؟ دوستو، عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ناممکنات میں سے ہے، لیکن جب ہم شیطان کے ٹریپ میں آتے ہیں تو وہ ہمیں یقین دلا دیتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر قبول کرنی ہوتی تو کب کی ہو چکی ہوتی۔ تم ہمیشہ ایسے ہی حالات میں رہو گے اور اسی طرح گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتے رہو گے، یہ سب تمہارے گناہوں کا صلہ ہے۔ یعنی وہ ہمیں اتنا نا امید کر دیتا ہے کہ بجائے اپنے رب کے قریب ہونے کے، ہم اپنے رب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوستوں، ان ساری نا امیدیوں میں استغفار اور درود پاک ایک روشنی کی کرن بن کے ہماری زندگیوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خود فرما دیا قرآن پاک میں کہ استغفار کرو، میں تمہیں ہر پریشانی، ہر تنگی، ہر تکلیف سے نکال دوں گا، روزی بھی دے دوں گا، اولاد بھی دے دوں گا، کشائش بھی فرما دوں گا، جس چیز کی تمنا کرو گے وہ پوری کر دوں گا۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو تم بھی پڑھو۔ اور آقا جان نے فرما دیا تھا حضرت معاذ بن جبل سے کہ اگر تم درود پاک اتنا پڑھو کہ لا تعداد، پھر درود پاک تمہاری ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی دعا مانگنے سے پہلے ہی دعا قبول کر لی جائے گی۔ دوستوں، جب دو ہتھیار ہمارے پاس ہیں تو پھر ہمیں یہاں وہاں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوستوں، بس ان دونوں ہتھیاروں کو تھام لیجئے اور زندگی کی جنگ میں کود جائیے، انشاءاللہ تعالی آپ ہی فتح یاب ہوں گے۔ دوستوں، آج کے استغفار کے معجزات کی طرف آتے ہیں۔ دوستوں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ معجزات ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کے گھر میں گیس کا بہت ایشو تھا، گیس تقریباً کٹ چکی تھی، ان کے گھر میں بالکل ختم ہو چکی تھی، کیونکہ کچھ فائنینشیل ایشوز بھی تھے جس کی وجہ سے، اور یہ لوگ بہت پریشان تھے، لیکن کچھ حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی دن ہو چکے تھے، گھر میں کھانا بھی نہیں پک پا رہا تھا صرف گیس کی وجہ سے۔ اور ان بہن نے بھی سیف قریشی صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے بعد استغفار پڑھنا 7000 شروع کیا۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے موٹیویشن ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر کہ جو بھی استغفار پڑھتا ہے ہر پریشانی سے نکل جاتا ہے۔ کہہ رہی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ میں نے صرف ایک دن استغفار پڑھا تھا، یعنی ایک دن صرف 7000 مرتبہ۔ دوستوں، بات ہوتی ہے ساری یقین کی، اور کتنے یقین کے ساتھ آپ استغفار کو کتنی محبت سے پڑھتے ہیں۔ ان بہن نے صرف ایک دن یہ استغفار پڑھا، اور دوسرے دن یہ بتاتی ہیں کہ ان کی جو پڑوسن آنٹی تھیں وہ مارکیٹ گئیں اور وہاں سے ان کو
نیا سلنڈر لا دیا اور گیس بھی اس کے اندر بھروا کے لا کے دی، اور ان کی گیس کا ایشو حل ہو گیا۔ انہوں نے سکون سے اپنے گھر میں کھانا پکایا۔ وہ بتاتی ہیں صرف ایک دن پڑھنے پر ہی اللہ رب العزت نے دوسرے دن ہی ان کی یہ پریشانی ختم کر دی۔ وہ کہتی ہیں میرے لیے تو یہ استغفار کا میریکل ہی ہے۔ دوستوں ایک اور بھائی بتاتے ہیں کہ اولاد کا مسئلہ تھا ان کے ساتھ۔ دوستوں یہ میریکل سننے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ زیادہ تر ہماری بہنیں ہی استغفار پڑھ رہی ہوتی ہیں جب بھی اولاد کے ہم کوئی میریکل سنتے ہیں، لیکن ان بھائی نے پڑھا ماشاءاللہ۔ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے استغفار پڑھا 2 مہینے تک 1250 مرتبہ، یعنی 1250 یہ روزانہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بتاتے ہیں انہوں نے تقریباً 2 مہینے استغفار پڑھا، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کے گھر میں گڈ نیوز سنا دی ہے، الحمدللہ۔ دوستوں اسی طرح ایک اور بہن بتاتی ہیں کہ شادی کے 8 سال تک ان کے اولاد کا مسئلہ تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور ہر طرح کے علاج بھی کروا چکی تھیں، اور ان کے شوہر کے جاب کے مسائل بھی چل رہے تھے۔ یہ بہن بھی بتاتی ہیں انہوں نے 7000 لگاتار استغفار پڑھنا شروع کیا 1 سے 1.5 مہینے کے اندر۔ ہی بتاتی ہیں پہلے ان کے شوہر کی جو جاب ہے اس کا مسئلہ حل ہوا، فائنینشلی یہ تھوڑے اسٹرانگ ہوئے، اور اللہ پاک نے اس کے بعد ان کی اولاد کی دعا بھی جو سن لی، اور ماشاءاللہ ان کے گھر بھی گڈ نیوز ہے۔ وہ بہن بھی کہتی ہیں یہ ہمارے لیے کسی میریکل سے کم نہیں، کیونکہ ہم نے 7000 مرتبہ جب استغفار پڑھنا شروع کرا تو پھر ہم نے ہر چیز چھوڑ دی تھی، ہم صرف استغفار ہی پڑھ رہے تھے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے ہماری فریادوں کو سن لیا، اور ہماری دعائیں اللہ پاک کے ہاں قبول ہو گئیں، اور ہمیں اولاد اور روزی دونوں کی خوشی مل گئی، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوستوں آج کی آخری میریکل اسٹوری ایک بہن کی جو کہ اپنے بچے کے ایڈمیشن کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ ان کے بچہ تھوڑی پڑھائی میں کمزور تھا، لیکن وہ ڈیزرو کرتا تھا وہ سیٹ، لیکن جس اسکول میں وہ اس کا ایڈمیشن کروانا چاہ رہی تھی وہاں ماشاءاللہ بہت ہائی کوالیفائڈ جو ہے بچے پڑھا کرتے تھے، تو ان کی بہت خواہش تھی کہ ان کا بیٹا وہاں پڑھے۔ ان کا بیٹا تھوڑا سا شائع بھی تھا، وہ کنفیوز ہو جاتا تھا، لیکن یہ بتاتی ہیں کہ میں نے اسی نیت سے استغفار پڑھنا شروع کیا، اور یہ بتاتی ہیں کہ الحمدللہ ان کے بیٹے کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کلیئر ہوا، اور ان کے بیٹے کا ایڈمیشن بھی اسی اسکول میں ہو گیا جہاں ان کی خواہش تھی۔ دوستوں یہ تھے استغفار کے کچھ مختصر ترین واقعات جو بہن بھائی اپنے شیئر کرتے ہیں، جو استغفار کی کثرت کر رہے ہیں۔ امید ہے ان واقعات کو سننے کے بعد بھی آپ کے اندر استغفار پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو اور مجھے کثرت استغفار، کثرت درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگے تو اس کو لائک ضرور کیا کیجیے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔